بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش شان مولا کائنات پارٹ 5 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، رہائش شان مولا کائنات پارٹ 5۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے۔ مہکتی ہیں وہ گلیاں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مہکتی ہیں وہ گلیاں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے۔ ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے۔ لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، بلا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا لیجئے، بلا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا لیجئے۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے۔ اور دکھوں نے گھیر رکھا ہے، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے، ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے، ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے۔ اور مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، بقیع پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجئے، بقیع پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجئے۔ ترستی ہیں میری آنکھیں، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے۔ اور عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئیں، عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئیں، عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئیں، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکٹ دکھا دیجئے، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکٹ دکھا دیجئے۔ عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئیں، عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئیں، عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئیں، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکٹ دکھا دیجئے، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکٹ دکھا دیجئے۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں۔
اور کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنج تن دل میں، کبھی میں جالیاں تھاموں، کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنج تن دل میں، کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنج تن دل میں، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، کبھی میں جالیاں تھاموں، کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنج تن دل میں، بسا کر پنج تن دل میں، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے۔ اور ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی، ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی، ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی، میسر ہو اگر کاتب تو آنکھوں سے لگا لیجئے، میسر ہو اگر کاتب تو آنکھوں سے لگا لیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے۔ اور تاجدار ولایت ہیں مولا علی، تاجدار ولایت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں مولا علی، اور اولیاء اصفیاء کہہ رہے ہیں سبھی، اولیاء اصفیاء کہہ رہے ہیں سبھی، شمع بزم طریقت ہیں مولا علی، شمع بزم طریقت ہیں مولا علی، تاجدار ولایت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں مولا علی، اولیاء اصفیاء کہہ رہے ہیں سبھی، شمع بزم طریقت ہیں مولا علی، اور ہیں ستاروں کی مانند کل اولیاء، ہیں ستاروں کی مانند کل اولیاء، اور مہتاب ولایت ہیں مولا علی، مہتاب ولایت ہیں، مہتاب ولایت ہیں مولا علی، مہتاب ولایت ہیں مولا علی، اور سرور دی کے داماد شاہ نجف، سرور دی کے داماد شاہ نجف، قلب زہرا کی راحت ہیں مولا علی، قلب زہرا کی راحت ہیں مولا علی، قلب زہرا کی راحت ہیں مولا علی، تاجدار ولایت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں، رازدار شریعت ہیں، رازدار شریعت ہیں مولا علی، اور علم کا باپ ان کو نبی نے کہا، علم کا باپ ان کو نبی نے کہا، منبع علم و حکمت ہیں مولا علی، منبع علم و حکمت ہیں مولا علی، منبع علم و حکمت ہیں مولا علی، اور مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان سے، مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان سے واقف سر وحدت ہیں مولا علی، مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان سے، مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان سے واقف سر وحدت ہیں، واقف سر وحدت ہیں مولا علی، تاجدار ولایت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں مولا علی، اور جنگجو شیر حق شان اسلام، اور جنگجو شیر حق شان اسلام، اور شاہ سوار خطابت ہیں مولا علی، شاہ سوار خطابت ہیں مولا علی، اور بستر شاپ سوئے ہجرت کی شب، بستر شاپ سوئے ہجرت کی شب،
بسترے شاہ پہ سوئے ہجرت کی شب، پیکرے عشق و الفت ہیں مولا علی، پیکرے عشق و الفت ہیں مولا علی، تاجدار ولایت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں مولا علی، اور سامنے ان کے خیبر کا در کچھ نہیں، سامنے ان کے خیبر کا در کچھ نہیں، ایسی رکھتی شجاعت ہیں مولا علی، ایسی رکھتی شجاعت ہیں، ایسے رکھتی شجاعت ہیں مولا علی، اور ان کے در سے زمانے کو ملتا ہے فیض، ان کے در سے زمانے کو ملتا ہے فیض، صاحب فیض و برکت ہیں مولا علی، صاحب فیض و برکت ہیں مولا علی، اور کر دیں رمضان پہ بھی کرم کی نظر، آپ بحر سخاوت ہیں مولا علی، آپ بحر سخاوت ہیں مولا علی، تاجدار ولایت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں مولا علی، اولیاء اصفیاء کہہ رہے ہیں سبھی، شمع بزم طریقت ہیں مولا علی، ہیں ستاروں کی مانند کل اولیاء، مہتاب ولایت ہیں مولا علی، مہتاب ولایت ہیں مولا علی، اور سرور دی کے داماد شاہ نجف قلب زہرا کی راحت ہیں مولا علی، قلب زہرا کی راحت ہیں مولا علی، قلب زہرا کی راحت ہیں مولا علی، تاجدار ولایت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں مولا علی، رازدار شریعت ہیں مولا علی، مولا علی علیہ السلام۔ دوستو، ہم آغاز بھی آج بھی شان مولا کائنات کا وہاں سے کریں گے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ بی بی حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اور خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی۔ میں نے کل بھی بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ دیوار اگر شق ہو جائے کسی بھی مکان کی تو باہر والے بندے اندر نہیں جاتے، اندر والے باہر جاتے ہیں۔ آپ نوٹ کر لیں، آپ سے بھی سوال ہے میرا، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اگر کوئی دیوار شق ہو جائے تو اس مکان کو خطرہ ہوتا ہے تو جتنے مکین ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اندر نہیں اس کے جاتے بلکہ اس کے چاروں طرف سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کس عظمت کی مالکہ ہیں اور کس راز، جو ایک راز تھا مولا علی علیہ السلام کا بیت اللہ میں تشریف لانے کا، یہ ماننا پڑے گا کہ یہ راز مولا علی کی والدہ بھی جانتی تھی اور مولا علی کے والد گرامی بھی جانتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں، سادہ دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور میں آپ کو حوالے کے ساتھ بتا رہی ہوں، اور میں نے خانہ کعبہ کی بات بڑی ڈیٹیل سے پچھلے پارٹ میں کی ہے کہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ جب کعبہ کے اندر کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لائیں باہر، تو آپ کے ساتھ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی تھے۔ چنانچہ ان سے فاطمہ بنت اسد نے ذکر کیا تو وہ آپ کو کعبہ کے اندر لے گئے، خود باہر تشریف لے آئے۔ اچھا، یہ بھی روایت ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ کعبہ میں مولا علی پیدا ہوئے، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ پھر علامہ مومن شبلنجی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیت الحرام میں تشریف لائے۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کعبہ کے اندر تشریف لائے۔ علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کعبہ شریف میں ہوئی۔ پھر علامہ شبلنجی علامہ نور الدین علی بن محمد السباغ المالکی المکی المتوفی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی بیت الحرام میں جمعہ کے دن 13ویں رجب کو تشریف لائے، اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بیت الحرام میں مولا علی سے پہلے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ آج تک ہوا ہے۔ اچھا، حضرت علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں تشریف لانا،
بیت اللہ کی عظمت بیت اللہ بن گیا، یہ ذہن میں رکھیں۔ خانہ کعبہ قابل عبادت کی جگہ بنا اور آج تک موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بت توڑے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر میں جاتی ہوں اپنے موضوع پہ، لیکن یہ آپ کو حوالہ دینا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے بت توڑے تھے، مولا علی علیہ السلام نے۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام ہی خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے، اور خانہ کعبہ میں مولا علی علیہ السلام کا آنا مولا علی علیہ السلام کی عزت و عظمت بڑھاتا ہے، اور خانہ کعبہ کی بھی عزت و عظمت بڑھ جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا انسان کا دل جو ہے نا، ایک مسلمان کا دل، ایک انسان کا مسلمان کا دل بہت قیمتی ہے، ایک انسان بہت قیمتی ہے۔ تو پھر حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کس عزت کے اور عظمت کے اور مقام کے مالک ہیں؟ کس مرتبے پر فائز ہیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ مولا علی سمجھ میں نہیں آ سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم تو ان کا ایک چھوٹی سی جو قدرت کا کرشمہ اور ان کی کرامت ہے، ہماری تو سمجھ میں وہ بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کہاں پورے کا پورا علی سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اور یہ تقدو کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوا، یہ عقل نہیں مانتی۔ بابا، ہماری عقل کیسے مانے؟ ہم میں عقل ہے ہی نہیں۔ ہم میں ان کو عقلی دلیل پہ، عقلی کسوٹی پہ پرکھنا نہیں ہے، جھانچنا نہیں ہے، ماننا ہے۔ ہم یہاں ماننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوگا؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں نہ دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ وہ موجود ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ عرش پہ، فرش پہ، وہ زمینوں پہ، آسمانوں پہ، ہر عالم میں وہ موجود ہے، اور پوری روح زمین پہ، عرش اولا پہ، عالم بالا پہ، تخت الثری پہ، ہر جگہ مالک کا مولا موجود ہے۔ لیکن ہم نے میں سے کسی نے آج تک اپنی عقل کی ظاہری اور یہ سر والی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اگر انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ تو ہمارے پاس جو ہماری آنکھیں اور ہم جو جس عقل سے ہم کام لیتے ہیں نا، وہ بابا ہم میں تو وہ کہیں نہ کہیں ان ہستیوں کی خیرات اللہ نے ان کو بنایا، اور پھر ہمیں ان کے صدقے ان کو ماننے کے لیے بنایا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمیں ان کو پرکھنے کے لیے نہیں بنایا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ جہاں غلط ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، بندہ آپ سے پوچھے ہماری ہے سمجھ کہاں؟ ہم میں تو ایک نارمل بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنی بڑی ہستی، برائے مہربانی سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ماننے کی کوشش کریں۔ آپ سے اپیل ہے، اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، یہ مان جائیں۔ یہ بیت اللہ کی دیوار کا شک ہونا، میں آپ سے سوال کرتی ہوں سب سے، دیوار شک ہو تو بندہ باہر دوڑتا ہے، اندر نہیں جاتا، یہ ماننا پڑے گا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد جانتی تھی یہ خانہ کعبہ ہے، اور آنے والا بندہ خدا گھر ہے بیت اللہ، اور آنے والا ہے اسد اللہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی اندر تشریف لے گی بجائے دور جانے کے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور ہر حوالے سے یہ ثابت ہے کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اور اگلی بات، حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی جانتے تھے، جی یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ حضرت علی کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، اسد بن عبد مناف، یہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت علی کے ماں اور باپ دونوں ہی ہاشمی ہیں۔ یہ حضرت علی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے دوستو؟ حضرت علی کی والدہ بھی ہاشمی ہے، والد صاحب بھی ہاشمی ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، اور حضرت عبد المطلب بھی بیٹے جناب ہاشم کی، اب وہی ہیں، انہی کی ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی ہاشمی ہیں۔ حضرت علی بھی حضرت علی کی والدہ بھی ہاشمی ہیں، اور والد گرامی بھی ہاشمی ہیں، دونوں ہاشمی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فخر، جن کو قریش کہا جاتا ہے، بن مالک بن نضر بن کنانہ
بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ میں ہمیشہ اپنے خطابات میں ہمیشہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک پیش کرتی ہوں تو اسی ڈیٹیل سے بالکل یہی ہوتا ہے، صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہاں آغاز کیا ہے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف، حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرا بن قاب بن لوئی بن غالب بن فخر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن مات بن عدنان۔ اور پیر کرم علی شاہ صاحب جامع ازہر مایہ ناز حیثیت، مایہ ناز ہستی، وہ اپنی کتاب ضیاء النبی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو تحقیق فرمائی ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال تھے، آپ کی اولاد زیادہ تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کی جو کفالت ہے وہ تاجدار کائنات نے اپنے ذمہ لے لی، اور حضرت علی علیہ السلام کو گٹی بھی حضور نے دی، علی نام بھی سرکار کی وجہ سے رکھا گیا، اور مولا علی علیہ السلام نے جو پہلی زیارت کی ہے، اچھا یہ یہاں پہ رکتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے آئے بھی خانہ کعبہ، آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ، شہادت ہوئی تو مسجد کوفہ، خیبر مولا علی کے ہاتھوں فتح ہوا، خندق مولا علی نے فتح کیا، بدر مولا علی کے ہاتھوں، حنین مولا علی کے ہاتھوں، احد مولا علی کے ہاتھوں، جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین مولا علی کے بیٹے، سیدہ کائنات سرکار کی شہزادی کائنات مختومہ کونین، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ نساء اہل الجنہ، یہ وہ شہزادی جن کے لیے سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی مولا علی کے حصے میں آئیں۔ اخی رسول حضرت علی کو حضور نے اخی رسول خود حضرت علی کو فرمایا، پھر من کنت مولاہ فہذا علی مولا خود حضور نے فرمایا، پھر حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ علی باب العلم ہے، خود حضور نے فرمایا، پھر فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، خود حضور نے فرمایا، پھر موالا میں بھی مولا علی تشریف لے کے گئے، پھر حضور نے فرمایا علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، پھر فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، پھر حضور نے فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے، مومن علی سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا، مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو میرے ویر علی کا ذکر کرو، چہرہ مسکرا جائے بندہ مومن ہے، پریشان ہو جائے تو بندہ منافق ہے، میں نہیں کہہ رہی، حضور کے فرمان ہے۔ پھر ساقی کوثر پہ علی، پھر ہجرت کی رات حضور نے اپنے بستر پہ سلایا، وہ بھی مولا علی علیہ السلام۔ دوستو مزید آگے جا کے بہت کچھ بتاؤں گی آپ کو، ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ہم ان ہستیوں پہ آ کے بجائے مان کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اور اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس جہان میں ان کی برکت اور ان کی خیرات ان سے حاصل کریں، اور الٹا ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، سب سے اپیل ہے آپ سے، اور بڑی مؤدبانہ اپیل ہے، برائے مہربانی ان کا ذکر عبادت ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، مولا علی کا ذکر عبادت ہے، مولا علی کو بھی دیکھنا عبادت ہے، خانہ خدا کو دیکھنا عبادت ہے، مولا علی کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے بندہ صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے، زیارت کرتا رہے تو دوستو عبادت ڈکلیئر ہوتی ہے، وہ عبادت ہی سمجھی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے صرف آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں تو عبادت ہی سمجھی جاتی ہے۔ بالکل حضور نے اسی طرح فرمایا کہ میرے ویر علی کو دیکھتا ہی کوئی بندہ رہے تو وہ عبادت ہے۔ سمجھ آئے تو مجھے ضرور سمجھانا۔ کیا آپ کی عقل میں یہ بات آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی، اس لیے نہیں آ سکتی کہ جنہوں نے بنایا وہ خدا، جنہوں نے فرمان جاری کیا وہ امام الانبیاء، اور جن کے لیے فرمان جاری ہوا وہ امام الاولیاء۔ دوستو میری اور آپ کی سمجھ میں ایک
ولی جو ہمارے دور میں ولی موجود ہیں وہ نہیں سمجھ میں آ سکتے تو کہاں ولیوں کا بادشاہ، ولیوں کا امام، سید الاولیاء، فخر اولیاء، جن کے لیے قرآن پاک میں خدل للمتقین کا لفظ آ جائے کہ یہ متقین کے امام ہیں، یہ متقیوں کے امام ہیں۔ ہمارے لیے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تقویٰ میں اعلیٰ ہے، اور ہم تو کہیں تقویٰ میں بھی نہیں آ سکتے دوستو، وہ کہاں امام المتقین ہے۔ ان کو مان کے جئیں، ان کو جان کے جئیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کو مان جائیں، ان کے دروازے پہ، ان کی چوکھٹ پہ سر تسلیم خم ہو جائیں، اپنے دل جھکا دیں۔ ان کے در میں دل جھکاتے ہیں دوستو، یہاں دل جھک جاتے ہیں، دل جھکے ہوئے دلوں کو تو پھر وہ عظمت دیتے ہیں۔ اب جھکا کے دیکھیں، آپ کو بلندیاں عطا کریں گے، آپ کو رفتیں عطا کریں گے۔ اس در پہ تو بادشاہ آ کے سر جھکاتے رہیں، ان کے بچوں کا جھولا جبریل امین جیسے امام الملائکہ جھلاتے رہے، ان کے بچوں کا جھولا جبریل جیسی ہستی دوستو، جبریل سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام، ان کے بچوں کا جھولا جھلاتے رہے، ان کے بچوں کی سواری فخر انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتے رہے، ان کے بچوں کو خاتون جنت لوریاں سناتی رہیں، ان کے بچوں کو خاتون جنت لوریاں سناتی رہیں۔ ان کو ماننا پڑے گا، ان کے دروازے پہ کون کون آیا، کیا کیا پا گیا۔ ہم کو ان کے دروازے سے خیرات لینی ہے، خیرات لینی ہے، اس جہان کی بھلائی کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، اس جہان کی بھلائی کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، عمال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اطاعت کے ساتھ ان کی محبت عطا فرمائے، ان سے سچی پکی عقیدت اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو، ذکر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا، عالم اسلام کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے، اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر کرے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ بات اچھی لگے لائک شیئر ضرور کریں، نیکسٹ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔